نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ اللہ نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے قصہ ایک نبی علیہ السلام کا۔ اور السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ذرا مائک تو دینا۔ چلو جی، کیسے ہو بچوں؟ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ جی۔ اچھا آپ جلدی سے مجھے بتاؤ آج ہم کون سے نبی کا قصہ سننے والے ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت 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 برگزیدہ نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ جلدی جلدی سے سن لو، جلدی جلدی سے سن لو، ٹھیک ہے؟ لاؤ مجھے دے دو بس صحیح۔ اب غور سے سننا ہے کیونکہ میں اینڈ میں تم لوگوں سے کروں گی کوسچنز، ٹھیک ہے؟ اور پھر تم لوگ کو آنسر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت خاص نبی تھے، بہت برگزیدہ نبی تھے۔ اور ان کے جو مطلب ہے، نام کے معنی کیا ہے، ان کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسیح بھی ان کا نام ہے۔ اور جو قرآن میں آیا ہے وہ نام مسیحی ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسیح کے مطلب ہے سیاحت کرنے والے، یعنی سیر کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے مسیح کہنے کی، وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیر کر کسی چیز کا برا اثر دور کر دیا کرتے تھے۔ اب میں جب ان کے میریکلز بتاؤں گی نا، جو ان کے معجزات بتاؤں گی، تب تم لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب نازل کی تھی؟ انجیل۔ کون سی؟ انجیل۔ توریت کے بعد جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم۔ کیا؟ عیسیٰ بن مریم، حضرت مریم بنت عمران کے وہ بیٹے ہیں۔ اور ان کی نسبت کس سے ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم فادر نیم لگتا ہے نا، کیونکہ حضرت یہ معجزہ ہے یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں پیدا کیا، وہ فادر کے بغیر ان کی صرف والدہ تھی، اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت مریم۔ جی، تو کیا ہوتا ہے جناب کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب ان کی ولادت ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹے سے ہیں، وہ گود میں ہیں، اور وہ ان کو لے کر جب اپنی گاؤں میں اس بستی میں واپس آتی ہیں تو لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں حضرت مریم کو، اور پوچھتے ہیں کہ ان کے فادر کدھر ہیں، ان کے فادر کدھر ہیں؟ تو وہ کچھ نہیں بولتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ آپ جواب نہیں دیں گی، وہ جو بچہ ہے گود میں وہ بولے گا۔ تو ایک اور میریکل حضرت عیسیٰ کا کیا تھا کہ جب لوگوں نے انہیں تنگ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کہاں سے لائے؟ اچھا بھائی ان کے لیے پانی منگا دیں جلدی سے۔ تو پھر ہاں منگایا پانی آ رہا ہے۔ اچھا چلو جا کے پانی پی کے آ جاؤ، چلو بھائی ان کو جلدی سے پانی پلا دو۔ تو جناب جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آ رہی تھیں تو ان کو لوگ تنگ کر رہے تھے، اور ان سے والد کا ان کی نام پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ انہوں نے اس دن چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا؟ چپ کا روزہ، یعنی اس میں بولنا نہیں ہوتا، وہ والا روزہ انہوں نے اس ٹائم پر وہ والے روزے ہوا کرتے تھے۔ اب جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ان کی گود میں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری والدہ پاک ہیں۔ انہوں نے جب بولا تو یہ کتنا بڑا میریکل تھا نا کہ ایک گود کا بچہ، چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، وہ بات کر رہا ہے۔ تب لوگ حیران رہ گئے۔ تبھی حضرت عیسیٰ نے اس وقت یہی کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاؤں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا معجزہ ایک تو یہی تھا، سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ پیدا ہوئے، والد کے بغیر پیدا ہوئے، ان کی صرف والدہ تھی۔ اور پھر کیا معجزہ دوسرا ایک اور کہ وہ جب چھوٹے سے ہیں، گود کے ہیں، اور وہ اس میں بات کر رہے ہیں، کہ انہوں نے گود میں ہی بات کی۔ اب جناب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا، پھر وہ حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ 30 سال کے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب اتاری، ان کو نبوت عطا فرمائی، یعنی ان کو بتایا کہ وہ نبی ہے۔ اور ان پر کون سی کتاب اتاری؟ جو بتایا بھی، انجیل، بالکل درست، انجیل ان پر اتاری، اور ان کو فرمایا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے سارے معجزے تھے نا
ہم یہاں پہ ہمارا تو چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے, ہم ڈسکس کریں گے تو کتنے سارے سیگمنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے اس کو بتانے کے لیے. پر حضرت عیسیٰ کا جو اور میریکلز تھے کیا تھے, جب وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور وہ اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ریئل پرندہ بن جاتا ہے. کیا؟ جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ریئل پرندہ بن جاتا ہے. تو لیکن کیسے؟ وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وہ میریکل جو بھی ہے وہ کس نے دیا ان کو؟ اللہ نے دیا, اور لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے. اسی طرح سے جو بیمار ہوتا تھا اس پر اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا, ایسی چیز عطا کی تھی, ایسا میریکل دیا تھا کہ وہ کسی چیز پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے وہ چیز صحیح ہو جاتی تھی. تو کوئی بلائنڈ ہوتا تھا, جیسے جس کی آنکھیں نہیں ہیں, نابینا ہے, اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اس کی آنکھیں واپس آ جاتی تھیں, وہ دیکھنے لگتا تھا. تو اتنے سارے میریکلز سے, پر یہ سارے میریکلز کس نے عطا کیے تھے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے سارے میریکلز ہیں اس پر بات کر رہے تھے. کون کون سے میریکلز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کوئی ایک ایک کر کے بتاؤ مجھے جلدی سے. ہاں بتاؤ. علیہ السلام ہیں اس نے کون سی لینگویج بولی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں, انجیل کتاب نازل ہوئی. بالکل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میریکلز بھول گئے جو میں نے ابھی بتائے تھے. دیکھو میں بتاتی ہوں, اب غور سے سننا. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پرندے میں ریت کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ریئل پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے. ٹھیک, اور اس کے علاوہ کیا تھا, وہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں, نابینا لوگ ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی آنکھیں آ جاتی تھیں, وہ دیکھنے لگتے تھے. صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک مرض ہوتا ہے, ایک کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا, وہ اگر اس مریض کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اسی لیے ان کو مسیح علیہ السلام بھی کہتے ہیں. قرآن میں ان کا ذکر اسی نام سے آیا ہے, عیسیٰ بن مسیح, عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم. ٹھیک ہے. اچھا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی, آ گیا بھائی, یہ آتے ہیں اتنی دھوم دھام سے اپنے, آئیے آ جائیے جلدی سے آ جائیے. ہاں آ جاؤ جلدی سے, آ جاؤ. آپ تو یہ ماشاء اللہ کھلا ہوا ہے موبائل, اور یہ کس نے آپ کو دیا ہاتھ میں؟ کھول کے اب بعد میں کھولیں گے. جلدی سے ابھی ادھر بیٹھو, مما سے کہو میرے پاس پاسورڈ نہیں ہے, مما سے پاسورڈ پوچھ کے آ جاؤ جلدی سے, پھر میں کھولوں گی. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, انہوں نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانا شروع کیے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا, جو کہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ قوم جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتی, وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, وہ نہیں کرتے, اور کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, جو کہ کفر ہے, شرک ہے, غلط ہے. نہیں بولنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ قل هو اللہ احد آتی ہے کسی کو؟ ہاں, تو بتاؤ اس میں کیا ہے. بسم اللہ پڑھو, جلدی سے بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بالکل, صدق اللہ العظیم. یعنی لم یلد ولم یولد, کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, اور اللہ بے نیاز ہے, وہ واحد ہے. ٹھیک ہے, اور عبادت کے لائق وہی ہے. پر ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کفر شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد حضرت ان لوگوں نے کیا کیا, آہستہ آہستہ, چونکہ ان کے جو یہودیوں کے جو روم کے بادشاہ تھے, وہ روم تھا اس وقت, اور روم کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا, ایک پلان بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا. کیا بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بنایا, اور سارے یہودی اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان کے خلاف کس طرح سے کیا کرنا ہے, ان کو پھر گرفتار کروایا ان کو. اور ایک دن کیا کیا, سولی ایک بنائی, وہ کراس ہوتا ہے نا, وہ بنائی, اور ان کو اس پر چڑھانے کی کوشش کی, سولی پر. لیکن کیا ہوا, وہ نہیں کامیاب ہو سکے اس میں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی, اللہ تعالیٰ تھا. تو جیسے ہی انہوں نے وہ کوشش کی, اللہ نے انہی کی جیسی شبیہ, یعنی ان کے جیسا ملتا ہوا ایک جو ہے وہ انسان, وہ وہاں پر بھیج دیا, اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. کیا کیا؟
حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کو وہ لوگ شہید نہیں کر سکے، لیکن وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جیسے شہید کر دیا تھا، جبکہ ہمارا ایمان مسلمان کا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں۔ کیا؟ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں اور حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جب وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور جو دجال آئے گا نا، جو کہ سب برائیاں پھیلائے گا اور سب کرے گا، اس کو وہی قتل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی آنا ہے، اور وہ ابھی کہاں پر ہیں؟ آسمان پر ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں معاذ جیسے کہ وہ ان کو ہم نے شہید کر دیا تھا، یا وہ نہیں ہے، وہ ان کا وفات پا گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان کو گاڈ کہتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، جو کہ شرک ہے، جو کہ منع ہے، جو کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ پھر اس کی بخشش ہی نہیں ہے جو ایسی سوچ رکھے۔ تو کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی دی تھی۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اتنی سارے میریکلز ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں کہ میں کرتی جاؤں گی اور وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اب میں جلدی سے سوال کروں تم لوگوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام کیا ہے؟ انجیل۔ نہیں، وہ تو کتاب ہے جو ان پہ نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ مسیح۔ کیا؟ مسیح۔ اچھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی، جو کتاب، وہ کتنے سال کی تھے؟ روایات میں آتا ہے وہ کتنے برس کے تھے؟ 30 ایئرز کے تھے۔ کتنے؟ 30 ایئرز کے تھے۔ اچھا، اور اتنے سارے میریکلز جو میں نے ان کے بتایا، مجھے کوئی بھی ایک بندہ بتائے، ایک جلدی سے بچہ بتائے مجھے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی ایک میریکل بتاؤ۔ وہ پرندوں کو مٹی سے بناتے تھے، اور پھر جب اسے بھوک بنا دیتے تو پھر وہ ریئل پرندے بن جاتے۔ ویری نائس، کیا بات ہے، دیکھیں کتنے غور سے، اسی نے سنا، غور سے، تم لوگوں نے نہیں سنا؟ ہاں جی جناب۔ اور ہم بچوں سے اب اجازت چاہیں گے ناظرین، اور ہم چلیں گے اب منیزہ کی کچن کی طرف اور دیکھیں گے منیزہ کیا بنا رہی ہیں، کیا سکھا رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے سارے بچے مل کے کہیں گے اللہ حافظ۔ ادھر دیکھیے، آسمان سے نور کی برسات